یا رب الحسین بحق الحسین اشف ستر الحسین بظہور الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام یا محمد یا علی وانتما کافیان فکفیانی وانتما حافظان فحافظانی وانتما قالیان فقلیانی یا کشف الکرب ام وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس یا غیاث المستغیثین اغثنی یا غیاث المستغیثین اغثنی یا غیاث المستغیثین اغثنی بحق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ ایک صلوات پڑھ لو بابا سے کنا دیں۔ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ دعا ہے خالق پنجتن بتوسل پنجتن پاک اس فیضان و قیامت تک آباد رکھے۔ تمام مومنین مومنات دس پاک مقام دلوایا مخدومہ کونین مادر حسنین بری پاک معصومہ سین اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ میری پڑھائی میرے بعد آنے میں حباب دا ذکر وارث زمانہ شہنشاہ کون و مقام امام آخر الزمان سرکار اپنی بارگاہ قبول فرما۔ ساڑھے گزرے تمام دے تمام لمحات بندگی شمار و شغل شمار نہ ہوگا۔ مخدوم عالمیان مخدر عصمت پاک رسول دی پاک دی ساڑھے سارے ترازی جا گئے۔ میری ماما بہنا جو گھر آرام چھوڑ کے شریکت الحسین سین نو اپنے ویر دا پرسہ دینے واسطے آئیں مولا انہ دے شرم و حیا نو قائم رکھے۔ مالک انہ دے عزت و ناموس دی حفاظت فرمائے۔ جس جس مقام تے یا علی یا حسین آکھن والا کوئی موجود ہے پورے جہان تے آزاداری ہو رہی ہے، میرا مالک تمام آزاداران دی حفاظت فرمائے۔ جو سفر چن پاک امام رضا بادشاہ دے سفران دا واسطہ ہے، مالک انہاں دے سفر بخیر فرمائے۔ تخصیص نال جو زیارات دے سفر چن مالک خیریت نال اپنی منزل مقصود تک پہنچائے۔ تمام علماء ذاکرین ماتمیان نواخان جس جس رنگش بھی کوئی عزاداری کر رہا ہے میرے مالک انہوں اجر کثیر عطا فرمائے۔ جو مالک دی بارگاہ چلے گئے میرا مالک انہوں درجات بلند فرمائے۔ تخصیص نال سید محسن نقوی شہید، علامہ ناصر عباس شہید، علامہ فاضل حسین علوی شہید، اس تنظیم القائم دبانی سید ناصر عباس کردیزی شہید، سید منظور حسین قاسمی، سید باقر حسین، سید نعیم حسین جعفری، ملک فقیر حسین، ملک بشارت علی، ملک دوست محمد، چودھری محمد حسین وریا، مقبول حسین حیدری، اصغر علی کڑیالوی، محبوب علی شاہ، رضا حسین نقوی، ذاکر شمشیر علی سیف، تجمل عباس جعفری، افتخار حسین ماتمی۔ میرا مالک نام بنام جتنے بھی احباب چلے گئے مالک سب دے درجات بلند فرما۔ ایک نام بہت ضروری ہے اور دعا واجب سمجھنا، خادم حسین مزاری صاحب دے مالک درجات بلند فرما۔ رشید ملنگ صاحب، حسن رضا جعفری صاحب، چودھری محمد علی حیدری، ضمیر حسین، ذوالفقار علی بھٹو شہید اور دیگر شہدائے حسینیت نو مالک یقیناً انہاں دی قربت سے مزید قربت عطا فرمائے۔ جو بے گناہ قیدین میرے مالک انہاں دی رہائی دے اسباب مہیا فرمائے۔
چودھری محمد منشا ورک، ذکاء اللہ ورک، اشرف علی اور اسیران فقہ جعفریہ جس مقام تے بھی آزاداری دے سلسلے گرفتار ہیں، مالک انہوں نے جلد رہائی عطا فرمائے۔ جو اولاد واسطے سکھ دن معصوم علی اصغر دا واسطہ، مالک انہوں نے اولاد صالح عطا فرمائے۔ سید عمران شاہ صاحب علاپور سیدہ تو اب عبد الحسین امام بارگاہ شان حسین دا خادم ہے۔ میں حقیر عقیل حیدر جعفری، میرا مالک انہوں نے اولاد نرینہ عطا فرما۔ آمین آنکھ نال خرچہ کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا جا اگر کیونکہ یہ دو جڑے اللہ دے ڈائری رائٹر بیٹھے نے، وہ اللہ تک توڑی ڈائری پہنچان گے بے نہ فلاں فلاں واسطے دعا آمین آکھے تو اللہ اس صدقے پتہ نہیں سب دیا مشکل آسان کرتا۔ جو کسی مالی مشکل اس مبتلا ہے، میرا مالک تو بہتر جاننا ہے، تمام دی مشکلات کو آسان فرما۔ بھائی قمر آباز بھٹی، مالک انہ دی مشکلات کو آسان فرما۔ علی دانیال دی مالک زندگی دراز فرمائے۔ اور جس بھی میرے ذمے کو دعا لائیے، اے اللہ تو مقلب القلوب ہے، بہتر جاننا ہے، سب دیاں دعا مستجاب فرما۔ جہان دی سب تو بڑی آرزو اور خواہش اور دعا ہے کہ حجت خدا بقیت اللہ امام العصر، حقیقی وارث خون حسین، حقیقی آیت اللہ العظمیٰ، پاک بطول دا فرزند، میرا مالک اپنے آخری حجت دے ظہور تاجیل فرما۔ اساں گناہگارانوں اپنے امام دی جارت نصیب فرما۔ سانو مالک دے جانے سارا شمار فرما۔ میرا مالک اسی گنہگاراں خطاکاراں تو رحمان رحیم ہے، رحمت کل دا واسطے امام حسین علیہ السلام دی قربانی دا واسطے ساڑھے سارے دے گناہ معاف فرما۔ میرے مالک سانو اعمال صالح دی توفیق عطا فرما۔ اے عزاداریاں قیامت تک اس سے شان و شوکت نال میرے مالک توفیق عطا فرما کہ اس تو بہتر انداز نال پیش کر سکیے۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علیہ السلام، حسینیت زندہ، یزیدیت مردہ، اہل بیت دشمنات لعنت بے شمار، عزاداری دے دشمنات لعنت۔ جو پردیس نوجوان ہیں حصول علم واسطے یا حصول رزق واسطے، مالک انہوں نے کامیابی عطا فرما۔ رانا بلاول حسین، شمس رضا، ملک عمران مہدی، سید ایاز باقر، سید اختیار قاسمی، ملک سرفراز، میرے مالک جتنے بھی نوجوان پردیس ہیں انہوں نے اپنی حفاظت سے رکھا۔ ایک صلوات بابا زبران پڑھ لو۔ اللہ چونکہ میرا تعلق اس شہر دنال ہے اور دعا کسے عادتاً نہیں کری تھی، یہ اپنا فرض سمجھنا اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اسی اج کسے واسطے دعا کریں گے، کل ساڑھے ٹوٹ جان دے بعد کو ساڑھے واسطے کرے گا، کوئی تے یاد کرے گا۔ اس اصلاح قیامت تک چلتا رہنا۔ اج یہ مقصود صاحب نے مالک شفا عطا فرمائے، باب نشان و مالک سے تندرستی عطا فرمائے۔ ایک صلوات اسے واضح پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمد
نورا قلوبنا بولاء الحسين وانظر عيوننا بزيارة الحسين صلوات. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بابا صلی میرا بارواں مولا میری تہاڈی مستورات دی مومنات دی حاضری ڈیوٹی قبول فرمائے. جتنے بھی نوجوان سکاؤٹس القائم دی گرل گائیڈس سڑی بیٹیاں نے کہنا ہے مالک انہاں دی اس ڈیوٹی نو بہت زیادہ قبولیت عطا فرمائے. بہت بڑا اعزاز ہے چونکہ مومنین دی حفاظت انتظام کرنا صف بچھانا عزاداری واسطے یہ بہت بڑا اجر ہے. دیکھو نا مسجد بنانا یا امام بارگاہ بنانا اس کا اتنا اجر ہے جو شمار نہیں ہو سکتا. تے اس نو آباد کرنا اس تو بڑی بات ہے. گھر بنانا سوکھا ہے انہوں آباد کرنا ہوگا. تے اے مولا امام حسین علیہ السلام دے گھر ہیں جنہیں بنیاد رکھی ہے قیامت تک انہوں نے اجر پہ مل رہے. اور جڑے جڑے اس نو آباد پہ کر دیں جس جس مقام تے بھی کوئی بارگاہ ہے عزا خانہ ہے مولا دا گھر ہے انہوں نے قیامت تک اس کا اجر ملتا رہے گا. بالکل وقت نہیں بتایا تھا مگر تکمیل عبادت واسطے ایک جملہ آکھنا چاہنا. اللہ نے ولایت کا اعلان فرمایا جڑی گل مسلسل چلتی پئی ہے. میں ایک دو جملے آکھ سکنا خود ٹائم اس اور اس ولایت نو واجب قرار دیتا ہے. اللہ قرآن اس فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ دی اللہ دے رسول دی اور اولی الامر دی. اطاعتاں کتنی فرض ہیں؟ 3 اطاعتاں فرض ہیں نا. اللہ دی اطاعت اللہ دے رسول دی اطاعت اور اولی الامر دی اطاعت. ٹھیک ہے اطاعتاں بھی 3 ہیں تے ولایتاں بھی 3 ہیں. یہ بھی گل ہے بس تسی میں جلدی میرے نال بولنا ہے تو میں جملہ مصائب فضائل دے پڑھ کے تو مصائب شروع کراں. اطاعتاں بھی 3 اللہ دی اطاعت. ایک صلوات پڑھ لو بابا سے بولا اللہم صلی علی محمد و آلہ. جتھے علم عباس آ جائے کہ عباس بادشاہ دا علم نگرانی کرتا ہے مجلس آزادی چونکہ علمہ والا آپ موجود ہوتا ہے. تقاضا ادب ہے جو احترام چند لمحے دی خاموش ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھو بابا سے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. اطاعتاں کتنی جی 3.
ولایتاں کتنی ہیں؟ تو سارے میرے مزاج تو واقف ہو، میں طویل گفتگو کرنا آتی ہے، مگر تلخیص کر کے بہت مختصر کر کے جملہ ایک دو اپنی پوری تقریر میں بند کر لگا۔ اللہ اطاعتاں بھی ترے واجب کیتیاں، سنت نہیں ہے، واجب ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اور ولایتاں بھی ترے واجب ہیں، اللہ دی اطاعت، اللہ دے رسول، اللہ دی ولایت، اللہ دے رسول دی ولایت، اور مولا علی علیہ السلام دی ولایت۔ اطاعتاں بھی ترے، ولایتاں بھی ترے، اللہ واجب ترے قرار دیتی ہیں۔ جڑا بندہ ایدے چ کمی کرے وہ بھی خدا دا مجرم ہے، جڑا ایدے وچ زیادتی کرے وہ بھی خدا دا مجرم ہے۔ اطیع اللہ جگہ تے سے پڑھے لا الہ الا اللہ، اطیع الرسول جگہ تے پڑھیا محمد الرسول اللہ، تے اولی الامر جڑا ہے اس دی جگہ تے کچھ پڑھا گے تے اطاعت ہوئے گی نا، ایمیں گل ہے نا جی۔ تو جے خاموش ہو جائیے پھر اسی گویا قرآن مجید دی آیت دے ایک حصے دا انکار کیتا ہے، ایک حصے دا انکار یا ایک لفظ دا انکار بندے نو مسلمان تو کافر جا بنے دے، ٹھیک ہے۔ خود ایک میں مثال پیش کرنا، بچہ دنیا تے آیا، وہ دے کان وچ اذان پڑھی، کدی کسی گھر والے نے اذان پڑھن والے نو اے نہیں کدی آکھیا، میرا تو اج تک مشاہدہ ہی ہے، بہت ساری اذاناں پڑھیاں، ان تو بندے ٹیلی فون تے پڑھا لیندے ہیں، جی مول صاحب بچہ ہو گیا اذان پڑھ دو، پڑھ دے نکاح ہو جاتا ہے، اذان نہیں ہو جاتی، ہو جاتی ہے۔ یہ جڑا مواصلاتی نظام ہے نا، اس کے موجد نام علی ابن ابی طالب ہے، علم ہے، اور علم باب علم کو ملتا ہے۔ یہ جڑی خیبر اس گفتگو ہوئی ہے پاک محمد مصطفیٰ تے مولا علی علیہ السلام دی، اے کوئی لائن لینڈ رابطہ ہی نہیں۔ رسول فرمایا ناد علی مظہر العجائب، ناد علی رسول پڑھیا مدینے سے، علی علیہ السلام فرمایا لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اے مواصلاتی رابطہ ہی مولا علی تے پاک پیغمبر دا، اس لیے کمیونیکیشن ہے، دور ہی طلب ہے۔ اذان اس کدی کسی نے آکھا گھر والے نے، چاہے وہ کوئی مفتی ہوئے، مولوی ہوئے، عزادار ہوئے، کوئی بھی ہوئے شیعہ گھر، چونکہ گل شیعہ نال کرنا پیا، انہیں کدی نہیں آکھا بھائی مولوی صاحب تسی نا مولا علی علیہ السلام دی ولایت علی گل بچے دے کان چ نہیں کرنی۔ جو کسی اگر کیتی ہے تو میں دس دے کسی مشاہدے چ ہوئے تھے، الحمدللہ سارے شیعہ بیٹھے ہیں، کدی کسی نے آکھا کہ مول صاحب چونکہ میرا مجتہد جس دی میں تقلید کرنا نا، وہ علی دی ولایت نو مستحبت ہے، یا وہ تسلیم ہی نہیں کرتا چونکہ میں اس دا مقلد ہاں، یہ بچہ میرا ہے، تو یہ کان وچ علی دی ولایت کا اظہار نہیں کرنا۔ کدی کسی نے آکھا بچے دے کان وچ پہلی آواز گئی اللہ دی توحید دی، پھر پاک محمد مصطفیٰ دی نبوت دی، پھر مولا علی دی ولایت دی، چلو اذان پڑھ لئی، انہاں کہ ہن نماز دے واسطے اقامت پڑھی دی ہے، اور جی اقامت بھی پڑھو، اقامت بھی پڑھے، اشہد ان علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں نا سارے، نمازی تے جان دے نا اقامت بھی مولا علی دی ولایت کا اعلان ہے، اذان بھی پڑھ لیں، اقامت بھی پڑھ لی، دوویں کام وہ ہن جڑے بچے اپنی مرضی نال نہیں کروائے، چونکہ وہ مجبور ہے، بول ہی نہیں سکتا، قسم دس ہی نہیں سکتا، اللہ کی مشیت کے مطابق ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، پھر وہ مجبور ہو گیا، جوان ہے یا بزرگ ہویا یا ضعیف ہے، جیسا بھی ہے، انتقال ہو گیا، اس نے لٹا دیتا قبر کے اندر لٹا کے مولوی صاحب نے اس کے کندھے پکڑوائے، کندھے پکڑوا کے پھر اس نے تلقین کی تھی، اسمع افہم حل انت علی العہد الذی فرقتنا علیہ من شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان امیر المومنین علی ابن ابی طالب بندہ خدا کسے مقام تے کسے تلقین او پاکستان ہوے او ایران ہوے او عراق ہوے او شام ہوے
لبنان کسی بھی جگہ تے شیعہ کو بندہ فوت ہو گیا ہے، قبر جٹا کے تلقین پڑھی گئی ہے، او دے وچ کدی کسی بندے نے آکھیا بھی اس نو علی دی ولایت دی گواہی واسطے تیار نہ کریں، او دا موڈا ہلا کے آکھنے سن تے سمجھ، ہونے تھوڑی دیر تک فرشتے آن گے تیرے تے سوال کرن گے من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، من کتابوں کا، من قبلتوں کا۔ بندہ خدا تیرے تے سوال ہونا ہے، سوال دے جواب میں جا کے اللہ میرا رب ہے، اللہ ربی و محمد رسولی، اور مولا علی علیہ السلام تو لے کے امام زمانہ تک تمام آئمہ دی ولایت دا اقرار کری۔ بندہ خدا دنیا تے آیا تے علی دی ولایت دا اقرار کیتا ہی، مرن دے بعد تو مجبور ہے اگر علی دی ولایت دا اقرار نہ کرے تیرے کو قبر دا مرحلہ عبور نہیں ہوندا۔ کچھ حیا کر، دنیا تے آیا جمعہ تے علی دی ولایت دا اقرار، مر گیا تے علی دی ولایت دا اقرار، اپنی ہوش چاہ کے علی دی ولایت دا منکر کیوں ہے؟ ضد نہیں تو نہ کسی دا ڈر ہے۔ رازق مولا علی علیہ السلام نے، رزق علی بن گئے۔ اگر رسول دا فرمان نہیں تو میرے بے شک اعتراض کر دو، رسول فرمایا نہیں یا علی انت قسیم الرزق، علی تو رزق بڑھن والا۔ پھر ایک بہت بات کی بات نہیں ہے، زمانہ نبوت کی گل ہے۔ ایک دن مولا امیر علیہ السلام نماز فجر تو فارغ ہوئے، بلکہ آکھاں کہ فجر دی نماز میں علی دی تلاوت کی تھی۔ اے اصل نماز نے بھئی پریشان بیٹھا ہے تھوڑا اسلام علیہ حشاش پشاش فضائل تے بندہ خوش ہوں دے نکلے مدینہ تو باہر ہے، کچھ اشارے کی تھے، کل تو ذہن سے آ جاتے اشارے کی تھے۔ ایک بندہ کنڈ پیچھے کھلو کے میں دارا کہ علی کردہ کی پہ اے علی علیہ السلام جڑی انگشت مبارک ہے نا، ادھر بڑی طاقت ہے۔ اللہ دی پوری کائنات کا نظام علی دی اس انگشت نال چل دے، اس انگشت نال۔ اچھا گل آ گئی، ساڑھے کسونی بھرا بھی بیٹھا ہو سی تشہد وہ آتے ہیں قادہ اتحیات تے پڑھ دیں، اسی آنے تشہد یا تشہد اٹھے تو رسول اللہ دی گواہی آتی نا اشہد انہ محمد عبدہ و رسولہ ہو، تو اے انگلی اٹھان دیں، ایمیں کر لے انگلی اٹھان دیں۔ کیوں کہ ایک گواہی ہے کس دی؟ رسول دی۔ اللہ نے انسان دے مکمل آزاد جو بنائے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اس انگلی نو آتے ہیں انگشت شہادت، تے شہادت ہو جڑی مکمل ہوئے۔ بندے دے ہاتھ سے انگلی نہ ہوئے تے ہاتھ ناقص ہے، بندہ ناقص ہے۔ جدو اللہ تینوں مکمل بنا کے بھیجے تے پھر شہادت مکمل دینا۔ علی حیدری یا علیہ السلام، مالک تیری زندگی دراز فرمائے، مالک مالک شفقت دے، جڑے پریشانی ہیں مقدمہ ہے مالک اس دے مدد فرماؤ۔ علی علیہ السلام اشارہ پہ کرتا ہے، مولا فارغ ہوئے اس کہ مولا کیا کرتے ہو؟ دلوں کے راز جانن والے نے میرے تو پہلے مولا صاحب کچھ پڑھتے پہ نا باقی امام حسن بادشاہ دوا کیا مولا فرمایا رزق پہ بن گئے، اس کا رزق این میں کر مولا فرمایا ہاں، تے مولا کس نو رزق دیتا ہے؟ علی مولا فرمایا کائنات دی ہر مخلوق نو۔ اے مخلوق صرف بندے نہیں، ہر مخلوق نو، چونکہ میں قسیم الرزق ہاں۔ اس نے کہا اچھا مولا کچھ کرنے، سوچے گھر آیا، اس ایک چونٹی کیڑی پکڑی ایک ڈبی بند کی تھی، ڈھکن بند سے کیتا، سارا دن جیب میں رکھی، اگلی صبح کا انتظار کیتا۔ علی علیہ السلام پھر نماز تو فارغ ہوئے، پھر گئے، پھر سارا عمل کیتا، وہ بندہ پیچھے مولا آج کی کیتا جی؟ مولا فرمایا جڑا کم کل کیتا ہی، اور یہ صرف کل نہیں، اے ازل تو میں کردہ پیان تے قیامت تک کردہ رس ہاں۔ جب تک مخلوق خدا ہے تب تک علی رازق ہے۔
رزق تقسیم کرنے والا علی. اس اگے مولا ساری مخلوق نو مل گیا. امام فرمائے ہاں سب نو مل گیا. ادا مولا پھر غور کر لو کوئی رہ گیا ہوئے. علی مولا فرمائے میری اکھاں تینوں پتہ ہے یہ میریاں نہیں یہ عین اللہ نے یہ اللہ کی اکھاں نے. بندے فتوے لیندے ممبر تے پرسنل گفتگو نہ کدی کیتی تے نہ کرنی چاہیے چونکہ اگر کوئی بندہ فتویٰ لاوے نا کہ مولوی خادم یا مولوی شریف آل محمد اکر میں نہ کیتے تے کدی کمپرومائز کیتے تے نہ قیامت تک کرنا ہے. کچھ بنے نہ بنے کچھ بچے نہ بچے بروز معاشر امام دی بارگاہ سرخرو ہونا بندیاں نو راضی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اس اگے مولا کو مخلوق رہ گئی. فرمایا نہیں. اس اگے مولا پھر بیٹھ لو کو رہ گئی. علی مسکرا کے فرمایا جیڑی تیری جیب وچ شے ہے نا جنوں سارا تو لکائی پھرنا ہے ذرا اس تے ویکھ. توجہ میں مکا دیتی گل فضائل دا آخر جملہ. حیدر بہادر نبی کے برادر رگڑ 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 اس موزی کو جو نہ مانے نبی کے وسیع کو. نعرہ حیدری یار دیکھو اے مزاج تے عقیدہ جو اس بزرگی وچ بھی عقیدہ جوان کی تھی بیٹھے بابے رونا. مولا فرمایا اس جیب چکر اس ڈبی کھولی ڈکن کھولیا. او ہو کیڑی کیڑی تے منہ چوتی گزا دانا کھانا کدا. اتا مولا یہ بند ہائی یہ کیویں پہنچ گیا. امام فرمایا اللہ سمندر دے اندر کوئی پتھر ہے پتھر دے تھلے کوئی کیڑا ہے اس دا بھی رازق ہے. تو جیب وچ پائی پھر جا کے مولا نے مشکل بڑی گل سمجھ نہیں آئی. میں تے سوچیا ہے جو اس کیڑی نو ہوا نہیں ملے گی روشنی نہیں ملے گی یہ مر جائے گی. توجہ رزلٹ دین لگا یہ مر جائے گی. مولا فرماتا ہے اپنے سوال کا جواب آپ ہی دے دیتا ہے. اس کے میں مولا فرماتا تیرا خیال ہے جو یہ مر جائے گی یعنی اس کو موت مل جائے گی. ہاں مولا. امام فرماتے ہیں پھر تو سوچ نہ ذرا تیرے خیال دے مطابق بند ڈبی جو چوٹی ہے اس تک موت پہنچ جائے گی موت پہنچ جائے گی. علی مسکرا کے فرمایا تیری عقل تے ماتم نو دل کر دے جیڑا بند ڈبی ڈھکن بند اپنی مخلوق تک موت پہنچا سکتا ہے اور رزق نہیں پہنچا سکتا. نعرہ حیدری. من علی نو سوچ نہیں یہ تے سوچنے والی کوئی گل نہیں یہ تے صرف تسلیم کرنے والی گل ہے. صرف من بھی نہیں تسلیم بھی کر. اس لیے کہ تسلیم کا نام اطاعت ہے. من دے سارے ہی نے آدھنے کون آدھا کسی نے پوچھو نا بھی من دے 5 دن پاک نو 12 امام نو آدھن جی کیڑا نہیں منتا. من دے سارے نے تسلیم کوئی کوئی کرتا ہے. تسلیم کرن کا نام اطاعت ہے بس. رسول اپنی امت کو منگیا ہے اجر اجر سے منگیا ہے مودت. مسلمانہ انجدہ دیتا اجر جو بطول دی اولاد جنگلاں چ رل گئی. بس 10 منٹ ٹائم رہ گیا 2-4 منٹ تمہید دے دوستو بعد بیٹھ زندگی باقی تے ملاقات باقی. کربلا دی جنگ شاید لوگوں نے بھول جاوے ہا اگر اس جنگ دے 2 کردار نال نہ ہومن ہا. ایک کردار دا نام ہے علی اصغر ایک کردار دا نام ہے جناب سکینہ. چونکہ جتوں گزرے نا ایک قافلہ جس شہر چ گزرا شاہ جی
لوگاں ویکھیا ہے، کیونکہ اعلان تے ہوندا ہے نا کہ جو دشمن آئی وقت حاکم دا ایسا اس کو قتل کیتا ہے۔ میں کیونکہ تقدس نو بڑا ملوز خاطر رکھنا، گفتگو وچ بھی مسائل وچ بھی کوئی جملہ سخت بھی نہ ہو جائے، زبان تو بھی کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو آل محمد دی معاذ اللہ توہین کا سبب بنے، لیکن ممبر ہے تقاضا ہے ذاکری دا کچھ جملے ایسے آ جاندے ہیں۔ جس مقام تو گزرے اولا پہلے اعلان کروا دیا کہ حاکم وقت تک دشمن ہے، اس ساڈے نال خروج کیتا ہے، اسا جنگ لڑی ہے، وہ قتل ہو گئے، تو لوگ ویکھن واسطے آتے ہیں بھی یہ کس نو انہاں قتل کیتا ہے۔ انہاں ویکھنا جناب عباس دا سر، علی اکبر دا سر، مولا حسین دا سر، انہاں نظریہ قائم کرنا بھی نہیں جنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے دو دشمن ہن آپس وچ لڑ پے، جنگ ہو گئی، مگر جدوں جناب اصغر دا سر ویکھدے ہیں بھی سر چھوٹا ہے تے سانگ وڈی ہے، پھر انہاں ایک دوسرے نال گل کرنے بھی نہیں جنگ نہیں، یہ ظلم ہویا ہے، بھلا اتنا چھوٹا جا بال لڑ سکتا ہے؟ ایک ایسے ظالم نے جنہاں اس چھوٹے جے بال میں قتل سے کیتا ہے۔ ایویں مستورات جدو قیدن آندے ہیں بازار وچ، تو جو تبلیغ باقی آل محمد دی مستورات نہ کر دیاں وہ جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کر دیاں، اور خاموش تبلیغ آئی مخدومہ دے ہاتھ وچ رسیاں، گلے چ رسی، کن زخمی، سر زخمی، ویکھن والے یاد ہے بھی نہیں یہ بچی نال بھی ظلم ہویا ہے، ایک کڈے ظالم لوگ ہیں جنہیں 4 سال دی بچی نو بھی مارے ہے۔ یہ ایسے دو مبلغان کربلا دے جنہاں حسینیت نو زندہ رکھے۔ کربلا تو لے کے شام 1400 میل دی اسی یہ فگر سنی کتاباں 1600 میل بھی ہے، 1400 میل بھی ہے، جڑی ہون تحقیق ہے جس رستے آل محمد کا قافلہ شام گئے یہ تقریباً 1700 میل سفر کرتا ہے، موجود ہے انٹرنیٹ تے اگر چیک کرو تو اس کو نا میلان صاحب لکھا ہے بھی کربلا تو کوفہ، کوفہ تو قادسیہ، قادسیہ تو سارے شہروں کا نام دے کے انہوں نے سفر لکھا ہے بھی اتنا سفر بنتا ہے، تقریباً 1700 میل کا سفر ہے۔ اوکھا بند کیتا ہے حسین بادشاہ دی چھوٹی تھی نے، میرا دل ہے جو میں اس مخدومہ دے دکھ پڑھا جی دی زندگی تھوڑی آئی تے دکھ چکیا، جتنا پڑھ سکیا میں ذاکر نہیں، میں گھر دا تنظیم دا فرد ہوں۔ اس چوکھا سفر مخدومہ اٹھتے نہیں کیتا، پیدل چوکھا کیتا، جناب سجاد دے نال بڑا پیار آئی مخدومہ نو اپنے ویر سجاد دے نال، بھرا جو با پھر اس وقت صرف بھرا نہیں پیو دی جاتے بھی ہائی، میرے کارواں بھی ہائی، لٹیاں دا سہارا بھی ہائی۔ مولا سجاد کو لوگ سے پوچھے مولا سفر دے کو حالات دسو، یہ تو 4 سالہ داڑھی سفید ہو گئی، کمر جھک گئی۔ مولا فرماتے ہوتے ہیں کہ میں نے سکینہ دے سوالہ نے ضعیف کیتا ہے، میں بڑی جلدی پہن گفتگو مکمل کرنا۔ مولا کی میں فرمایا مسلمانہ سن جڑا زندان دیتا ہی دی چھت کوئی نہیں، دیکھو موسم گرمی دے چند منٹ پہلے تک لائٹ نہیں تے پکھے بندن تے بہت برا حال ہے، پانی موجود ہے، سہولتاں موجود ہیں، پردہ لگا ہوا ہے، سایہ موجود ہے، بندے باندھے لان پہ جو گرمی بڑی ہے، اللہ جانے سیدہ سال اس بغیر چھت دے زندان اچکی میں گزاریا ہو سے۔ بلکہ سفر دے حالات ایسے ہیں کہ فوجی اشکیات سپاہیات چھانتے باندھے ہیں، آل رسول نو دھوپتے بہندے ہیں، آپ ٹھنڈا پانی پیندے ہیں انہوں گرم پانی دیندے ہیں۔ مولا کیسے سوال؟ امام فرمائے جو صبح پرندے اڑتے ہیں نا تے گزرتے ہیں زندان دو تو میری جھولی چ بہ کے میری داڑھی چوم کے آکے سجاد ویر یہ پرندے کن پہ بہندے، میں بہن دا گل چوم کے زخمی ہاتھ چوم کے
زخمی کرنا تے بوسا دے کے آکھا میری بہن اے رزق دی تلاشش پہ ویندن شام او پرندے واپس بلن ہا پھر سکینہ بیکھیا کہ ویر اے ہون کن پہ ویندن رو کے بیمار فرمایا میں آدم جو سکینہ اے اپنے گھر پہ ویندن تے رو کے میری داڑھی چوم کیا کہ سجاد پرندے گھر ویندن اساں کٹا گھر ویسوں اسی بھی کدی اپنے وطن تے بلسوں امام فرماونا سکینہ ہر کہیں بلنا ہے تے نہیں بلنا آباد رمے اتنا پیار حسبیر نال دوران سفر پانی ملے ہے نا ہر کوئی اپنے اپنے حصے دا پانی پی لگا غلام باس میرے لئے کرا ہر کوئی اپنے اپنے حصے دا پانی پی لیا مگر اے معصومہ اپنے ویر دے کول آ کے نا گرم زنجیرہ تے پانی دا چھڑکاؤ کریا جس منزل تے کافر رکیا آکھیا جھولی پیر دراز کر میری جھولی چ رکھ میں تیرے پیران دے کنڈے کٹا ہے بڑی دکھی داستان حسین دی اس نکی تھی دی زندان اچ قافلہ آ گیا سارا دن بابے نو یاد کر کے روے ہا ساری رات روے ہا جناب سجاد دلا سکتے بنا آگو تیرا سفر اس تو جلدی میں کر ہی نہیں سکتا دل طویل ہے روندے خاموش ہو گئی حسین دی تھی ایک بچہ مسلسل روے اور بالکل چپ کر جائے تو گھر والے پریشان ہوتے سارے بیبے قریب سکینہ خیریت ہے ہر بی بی والے کے سینڈ فرمایا میں نو بابا خواب اچ ملا ہے بابا کا سکینہ زیادہ رنج نہ تھی آج رات میں تنو ملنا سا آج میں نو بابا ملنا سا سارا دن دعا کر دری میرے اللہ شاءاللہ سورج جلدی غروب ہوئے میں نو بابا ملے رات ہو گئی بابا نہیں ملا اد رات دا بیلا مخدومہ دے بین بلند ہوئے رو کہہ دی بابا ہونتے آوے ہا بابا تیرا انتظار تکلیف پہ پہنچے دے جناب سکینہ ادھر بین شروع کی تے زندان اس کو حرام مچ گیا امام حسین علیہ السلام کا سر جڑائی نا وہ یزید تے محل چران دائی مولانا دے سر نو یزید اپنے محل چ رکھ دائی بالکل اپنے سامنے سونے دا تشت تے رومال سامنے امام حسین علیہ السلام دا سر امام علیہ السلام دے سر حرکت پیدا ہوئی ایک سپاہی جس کا نام ہے طاہر بن عبداللہ امام حسین علیہ السلام دے سر دی حفاظت تے مامور آئی وہ دی ڈیوٹی ہے کہ ہر وقت امام دے سر نو بیکھے ادراتہ بیلے زندان اس بین بلند ہوئے تو امام علیہ السلام دے سر نے پرواز شروع کی تھی طاہر ڈٹھے ڈر کے امام دے سر تشت پرواز کر کے محل دی چھت نہ لگ گئے امام دے کپے گل جو واضح میری دھی انتظار کر میں تینوں آپ ملن واسطے مشتاق ہاں پھر سر تشت چاہیے پھر مخدومہ دے بین بلند ہوئے تو امام دے سر پھر پرواز کی تھے شام دی دھڑکن لزلائے جزید لائن تخت اٹھے طاہر کو آدھے کہ قیامت آگے آدھے بین آدھے پہنے زندان جو حسین دی تھی دے اگر حسین دی تھی نو خاموش نہ کرایا تو شام برباد ہو ویسی آدھے کو طریقہ نسا آدھا طریقہ ہے جو حسین دا سر زندان اس بھیج میں سنے جو بابے تو ڈاڑی اداس ہے زندان اس بھیج سر ویسی پھر نہ او ہو سی تے نہ رو سی طاہر سر چالے سر چاہ کے زندان دے دروازے تے آئے عقل مار کے آدھے کہہ دیا تیرا بابا تینوں ملنا ہے
امام نے کڑیاں سنبھالیاں نے استقبال واسطے کھڑے ہوئے دو میں ہاتھ متھے تیرا کیا دن بابا ہو غریب پتر دا سلام سر اپنے ہاتھ رکھ کے جناب سجاد امام حسین علیہ السلام نال اپنے سفر دے حالات سامنے شروع کی تین رات ود دی آئی امام دی آواز سکینہ جاگ بابا تینوں ملن آئے توڑے ضعیفہ ہو گئے تلیاں ٹیک کے اٹھئے ہاتھ بدا کیا دے بابا میں تا سکتی ودیاں آباد رحمان مالک تیرے پترہ دی زندگی کرے بابا میں تا سکتی ودیاں آدھے ویر سجاد میں نو بابے دا سر دے سر جولی اچ پایا ہے سین دے وین بلاندو ہے آپ کو تو سنا نا سین بابے دے مخاطب ہو کیا دی بابا تیرے سینے تے سمدیاں مہون اٹا تے سمدیاں بابا کربلا تو لے کے شام توڑی میں نو اٹھ دے نال بن کے مسلمان گھنائے نا بابا میرے رخسار ویک میرے رخسارت شمر تازیانے مرے دریائی ازاداروں تھی بابے نو حالات دستی رہی پھر سین سم گئی بابے دا سر سینے ترہ کے سین فرمائے بابا 3.5 سال میں تیرے سینے تے سمدی رہی ہوں بابا میرے سینے تے سام سین بابے دا سر سینے تے رکھ بابے دے مخاطب ہو کے سین فرمائے بابا ایک باری آنکھ کھول 4 سالہ میں تیری دھی بڑھڑی ہو گئی مک گئی میری مجلس بھائی نو ممبر دیوام وین کر دے سکینہ خاموش ہو گئی بیبیاں جناب سکینہ دے کول آئین کوئی یاد ہے برباد مدینہ کوئی یاد ہے سن مدینہ سجاد تیری بھین چپ کیوں کر گئی جناب سجاد بھین دے کول آئین بھین دے نال سم کے بھین دے نبس جٹھی ہے رو کے بیمار کربلا پڑیا انا للہ و انا الیہ راجعون جناب سجاد جملہ آنکھوں دے رہی چونڈس بیٹھے جناب رباب دھی دے کولا کے سین زینب دے مخاطب ہو کے سین رباب کی آواز آئی زہرہ دی دھی گواہ ہے میری دومیں قربانیاں توڑے حوالے میرے پتر نو کربلا لے گئی تھی نو شام کھا گئی ہون میں خالی جھولی واپس کی میں ویسا ازادارہ ادرات ویلا سین دا انتقال ہوئی 24 گھنٹے گزر گئے سجاد نو آدھیا جو میری بھین دا جنازہ ہے کوئی کفن کوئی دفن دا کرو انتظام ازادارہ بیمار کربلا 24 گھنٹے دے بعد آدم میرا لال باکر تو پھوپی دا جنازہ چوا میں بھین دا جنازہ چینا بیمار کربلا بھین دا جنازہ کڑیاں والے ہتھاں تے چاہے رومن آلہ جملہ ہے جامن آلے دے ہاتھ چویات کڑیاں جیندہ جنازہ ہو دے ہاتھ چوی رس اللہ